جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج سے ہم جو ہے وہ مہدی بن منصور جعفر بن منصور جعفر منصور کا جو بیٹا ہے مہدی وہ بادشاہ بنا ہے تو اس کا دور خلافت جو ہے نا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو مہدی بن منصور محمد المہدی بن منصور کی کنیت ابو عبداللہ تھی. مقام ایدج سنہ 126 میں پیدا ہوا. آ، اس کی ماں کا نام ام موسیٰ، یہ میرے خیال میں اروہ ہے، اروہ بنت منصور حمیری تھا. مہدی نہایت سخی، ہر دل عزیز، صادق الاعتقاد، محبوب رعایا اور وجیح شخص ہے. اس کے باپ منصور نے اس کو بہت سے علماء کی شاگردی اور صحبت میں رکھا. مہدی کی عمر صرف 15 سال کی تھی کہ منصور نے اس کو عبد الجبار بن عبد الرحمن کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے سن 141 میں خراسان کی طرف بھیجا. سن 144 میں یہ خراسان سے واپس آیا تو منصور نے اس کی شادی صفاح کی لڑکی یعنی اپنی بھتیجے سے کی. سن 144 میں اس کو ولی عہد اول بنایا اور خراسان کے جنوبی و مغربی حصے کا عمل بنا کر رے کی طرف روانہ کیا. سن 152 میں اس کو امیر الحج مقرر کیا. سن 158 میں اپنے باپ کی وفات کے بعد بغداد میں تخت خلافت پر بیٹھا. بغداد میں جب لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا کہ تم لوگ جس کو امیر المومنین کہتے ہو وہ ایک بندہ ہے. جب اسے کوئی آواز دیتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے اور جب اس کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ بجا لاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی امیر المومنین کا محافظ ہوتا ہے. میں اللہ تعالیٰ ہی سے مسلمانوں کی خلافت کے کام انجام دینے کے لیے مدد طلب کرتا ہوں. جس طرح تم لوگ اپنی زبان سے میری اطاعت کا اظہار کرتے ہو اسی طرح دل سے بھی موافقت کرو تاکہ دین و دنیا کی بہتری کے امیدوار بن سکو. جو شخص تم میں عدل پھیلائے تم اس کی مخالفت کے لیے تیار نہ ہو. میں تم پر سے سختیاں اٹھا دوں گا اور اپنی تمام عمر تم پر احسان کرنے اور جو تم میں مجرم ہو اس کو سزا دینے میں صرف کر دوں گا. مہدی نے خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ منصور کے قید خانہ میں جس قدر قیدی تھے سب کو رہا کر دیا. صرف وہ قیدی رہا نہیں ہوئے جو باغی، غاصب یا خونی تھے. انہی قیدیوں میں جو رہا ہوئے یعقوب بن داؤد بھی تھا. جو قیدی رہا نہیں ہوئے ان میں حسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بھی تھا. حسن اور یعقوب دونوں قتل ابراہیم کے بعد بصرہ سے گرفتار ہو کر ساتھ ہی قید ہوئے تھے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے. یعقوب کا باپ داؤد بن بنی سلیم کے آزاد غلاموں میں سے تھا. وہ خراسان میں نصر بن سیار کا میر منشی تھا. یہ داؤد کے دو بیٹے یعقوب اور علی تھے. یہ دونوں بڑے عالم، فاضل اور نہایت ہوشیار اور عقل مند تھے. جب بنو عباس کی حکومت ہوئی تو بنی سلیم کی بے قدری ہوئی. ساتھ ہی یعقوب ساتھ ہی یعقوب و علی کی بھی جو بنی سلیم میں شامل تھے. کسی نے بات نہ پوچھی حالانکہ اپنی قابلیت کے اعتبار سے وہ مستحق التفات تھے. جب محمد مہدی اور ابراہیم نے بنو عباس کے خلاف لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو یعقوب اس دعوت میں شریک ہو گیا اور لوگوں کو محمد مہدی اور ابراہیم کی طرف متوجہ کرتا رہا. بالآخر حسن بن ابراہیم کے ساتھ قید خانہ سے چھوٹ کر یعقوب کو معلوم ہوا کہ حسن بن ابراہیم قید خانہ سے نکل بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے جو لوگ قید ہوئے تھے منصور کے زمانے میں یہ وہ لوگ تھے جو بنو عباس کی خلافت کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. اور علوی اور فاطمی جو کہ بنو عباس کے دشمن اور رقیب تھے ان کے لیے آوازیں اٹھا رہے تھے. یہ سارے کے سارے وہ لوگ قید کیے ہوئے تھے. بالآخر حسن بن ابراہیم کے ساتھ قید خانہ سے چھوٹ کر یعقوب کو معلوم ہوا کہ حسن بن ابراہیم قید خانہ سے نکل بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے اس کی اطلاع خلیفہ مہدی کو کی. مہدی نے حسن کو دوسرے قید خانہ میں تبدیل کر دیا مگر حسن وہاں سے بھی بھاگ نکلا.
مہدی نے یعقوب کو بلا کر حسن کے متعلق مشورہ کیا۔ یعقوب نے کہا کہ آپ حسن کو امان عطا فرمائیں تو میں اس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ مہدی نے حسن کو امان دے دی اور یعقوب نے حسن کو حاضر کر دیا، اور اس بات کی اجازت مہدی سے حاصل کر لی کہ حسن وقت بے وقت خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ چنانچہ حسن مہدی کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مہدی نے حسن کو اپنا دینی بھائی بنا کر 1,00,000 درم مرحمت فرمائے۔ چند ہی روز کے بعد مہدی نے اپنے وزیر ابو عبداللہ کو، جو عہد ولی عہدی سے وزیر چلا آ رہا تھا، معزول کر کے یعقوب بن داؤد کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یہ وہی یعقوب تھا جو کہ پہلے جیل میں تھا، اب وہ وزیر ہے۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی عزتیں کبھی ذلتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یعقوب اور حسن کی عزت افزائی سے مہدی نے اپنے منصف مزاجی اور قدر شناسی کا ثبوت پیش کیا، اور اپنی محبت و دشمنوں کے دلوں میں قائم کر دی۔ خلافت عباسیہ کو سب سے زیادہ خطرہ محمد مہدی اور ابراہیم کی جماعت کے لوگوں سے تھا۔ یہ فاطمی اور علوی جو تھے، جسے میں نے پہلے عرض کیا، جو یحییٰ بن زید کی جماعت کے ساتھ مل کر زوال بنو عباس کے خواہاں تھے، لیکن اب دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، مہدی کا بھی انتقال ہو گیا، ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ مہدی نے یعقوب کو وزیر بنا کر ان تمام خطرات کا سبب آپ کر دیا، کیونکہ یعقوب ان دونوں جماعتوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو سلطنت میں عہدے دے دے کر مخالفت سے باز رکھا اور ان کی جوش مخالفت کو کم کر دیا۔ پڑھیے جی آگے، ہما پڑھیے، حکیم مقنع کا ظہور۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم مقنع کا ظہور۔ مہدی کی خلافت کے پہلے ہی سال سن 159 ہجری میں مرو کا ایک باشندہ حکیم مقنع، جس نے سونے کا ایک چہرہ بنا کر اپنے چہرے پر لگایا تھا، معبود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے اس کے جسم میں خود حلول کیا، اس کے بعد نوح میں، پھر ابو مسلم اور ہاشم میں۔ اس طرح یہ تناسخ کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی روح ہے، یعنی مجھ میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ در حقیقت وہی تھا جو علاقہ راون کے لوگوں کا تھا، اور جنہوں نے منصور کے زمانے میں ہاشمیہ کے اندر فساد برپا کیا تھا۔ یہ سب لوگ ابو مسلم کی جماعت کے لوگ تھے، اور ابو مسلم ہی عجیب در عجیب دعوت و تبلیغ کے کرشمے تھے۔ وہ جس حیثیت اور جس قسم کے لوگ دیکھتا تھا، انہی کے حسب حال وہ اپنی دعوت کا رنگ تبدیل کر کے ان کے سامنے پیش کرتا تھا۔ یہ تمام لوگ گمراہ فرقے دعوت اہل بیت کو مختلف سانچوں میں ڈھالنے کے مختلف نتائج تھے۔ حکیم مقنع کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یحییٰ بن زید مارے نہیں گئے بلکہ روپوش ہو گئے ہیں، اور کسی وقت اپنا بدلہ لینے کے لیے ظاہر ہوں گے اور دشمنوں کو ہلاک کریں گے۔ مقنع کے ظہور پر بہت سے خراسانی اور اس کے متبع ہو گئے اور اس کو سجدہ کرنے لگے۔ مقنع نے قلعہ بسام و سنجردہ علاقہ ماوراء النہر میں قیام کیا۔ اہل بخارا، اہل سغد اور ترکوں نے عباسیوں کے خلاف اس کی شرکت و حمایت پر کمر باندھی اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرف کے عاملوں ابو نعمان، جنید اور لیث بن نصر بن سیار نے مقابلہ کیا۔ لیث کا بھائی محمد بن نصر اور بھتیجا حسان بن تمیم اس لڑائی میں مارے گئے۔ مہدی کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے جبرائیل بن یحییٰ کو ان لوگوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ جبرائیل کے بھائی یزید کو بخارا اور سغد کے باغیوں کی سرکوبی پر مامور کیا۔ اول اہل بخارا اور سغد پر حملہ کیا گیا۔ 4 مہینے کی جنگ کے بعد بخارا وغیرہ کے قلعوں کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ 700 باغی مارے گئے، باقی مقنع کی طرف بھاگ گئے۔ مہدی نے ابو عون کو چند روز کے بعد جنگ مقنع کے لیے روانہ کیا تھا، مگر ان سرداروں سے مقنع مغلوب نہ ہو سکا، تو معاذ بن مسلم کو روانہ کیا گیا تھا۔ معاذ بن مسلم کی مقدمۃ الجیش کا افسر سعید قریشی تھا۔ پھر عقبہ بن مسلم کو بھی اس لشکر میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا۔ ان سرداروں نے مقنع کی فوج پر سخت حملہ کر کے اس کو میدان سے بھگا دیا اور مقنع کا قلعہ بسام میں محاصرہ کر لیا۔
اثناء جنگ میں معاذ و سعید میں کچھ انبن ہو گئی تھی۔ سعید نے مہدی کو لکھ کر تنہا اپنے آپ کو مکنا کے استحصال کا کام کرنے کی اجازت حاصل کی۔ مکنا 32,000 آدمیوں کے ساتھ محصور تھا۔ سعید حریشی نے محصورین نے سعید حریشی سے محصورین نے امان طلب کی۔ سعید نے امان دے دی۔ 30,000 آدمی قلعے سے نکل آئے، صرف 2,000 مکنا کے ساتھ باقی رہ گئے۔ مکنا کو جب اپنی ناکامی کا یقین ہو گیا تو اس نے آگ جلا کر اپنے تمام اہل و عیال کو اول آگ میں دھکا دے کر جلا دیا، اللہ اکبر، پھر آپ بھی آگ میں کود پڑا اور مر گیا۔ مسلمانوں نے قلعے میں داخل ہو کر مکنا کی لاش آگ سے نکال کر اس کا سر کاٹ کر مہندی کے پاس روانہ کیا۔ امال کا تغیر و تبدل اور ازل و نسب۔ سن 155 ہجری میں یہ کیا ہوتا ہے مال کا تغیر و تبدل اور عزل و نصب؟ سر یہ تو مال تو وہی کہیں گے نا، یعنی ان کی گورنمنٹ میں کچھ تبدیلی، جی ان جی کے جو عہدے تھے۔ ہاں جی بالکل۔ صحیح۔ سن 155 ہجری میں مہدی نے اپنے چچا اسماعیل کو حکومت کوفہ سے معزول کر کے اسحاق بن سبا کندی اشعثی کو مامور کیا۔ بسطہ کی حکومت و امامت سے سعید و علج اور عبید اللہ بن حسن کو معزول کر کے عبد الملک بن زیستان زیسان نمیری کو مامور کیا۔ اسی سال قیوم بن عباس کو یمامہ یہ زبیان ہے عبد الملک بن زبیان۔ اوکے زبیان، آپ کے ٹھیک پاس ہو کیا گیا لکھا ہوا ہے؟ سر۔ میرے پاس تو سین زسیان کر کے کچھ لکھا تھا، زسیان۔ میرے پاس زبیان لکھا ہے، زبیان۔ صحیح، زبیان ہی ہوگا پھر سر، کیونکہ اس کے جو شوشے سے بنے ہوئے ہیں نا تو وہ سین والے بنے ہوئے۔ اچھا، اسی سال قیم بن عباس کو یمامہ کی ہاں حکومت سے یہ قیم نہیں ہے، یہ قسم ہے، قسم، قاف سا میم، قسم۔ پیچھے تو قیوم تھا نا، تو میں نے اس کو کریکٹ کیا تھا، جی تو یہ میری بک میں قسم ہی لکھا ہوا ہے، جی اس کا مطلب پھر قسم ہی ہونا چاہیے۔ جی جی قسم اوکے نام ہے، قیم نام۔ صحیح، تو پیچھے بھی صحیح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی سال قسم بن عباس کو یمامہ کی حکومت سے معزول کر کے فضل بن صالح کو اور مطر منصور کے آزاد کردہ مصر، مطر ہے نا سر یہ؟ ہاں مطر مطر ہی اگلا مصر ہے جی۔ اوکے اوکے، اور مطر منصور کے آزاد کردہ غلام کو مصر کی حکومت سے معزول کر کے ابو حمزہ محمد بن سلیمان کو اور عبد الصمد بن علی کو مدینہ کی حکومت سے معزول کر کے محمد بن عبداللہ کسیری کو مامور کیا فرمایا۔ مدینہ کی حکومت سے محمد بن عبداللہ کو بھی جلد معزول کر کے ظفر بن عاصم ہلالی کو مدینہ کی حکومت سپرد کی۔ اسی سال معبد بن خلیل کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حمید بن قحطبہ خراساں کا گورنر تھا، وہ بھی اسی سال سن 159 ہجری میں فوت ہوا، تو خراساں کی حکومت ابو اون عبد الملک بن یزید کو دے دی گئی۔ پھر اسی سال کے آخر میں سعید بن خلیل کے فوت ہونے پر سندھ کی حکومت روح بن حاتم کو دے دی گئی۔ سن 160 ہجری میں ابو اون عبد الملک معتوب ہو کر معزول ہوا۔ اسی جگہ خراسان کی حکومت پر معاذ بن مسلم اور سیستان کی حکومت پر حمزہ بن یحییٰ اور سمرقند کی حکومت پر جبرائیل بن یحییٰ کو بھیجا گیا۔ جبرائیل نے اپنے عہد حکومت میں سمرقند کا قلعہ اور شہر پناہ تعمیر کرایا۔ اسی سال سندھ کی حکومت پر بسطام بن سن 161 ہجری میں مہندی نے سندھ کی گورنری نصر بن محمد اشعث کو عطا کی، اور اسی سال جزیرہ پر اور عیسیٰ بن لقمان کو مصر پر اور بسطام بن عمر تغلبی کو سندھ سے معزول پر مقرر کیا۔ اسی سال اپنے بیٹے ہارون کی عطالیقی پر یحییٰ کو اسی سال سلیمان بن نجاب کو بجائے محمد بن سلیمان کی مصر کی حکومت پر روانہ کیا۔ مہم باربد یہ ہے نا سر ورڈ؟ جی میں یہاں سے میں پڑھتا ہوں۔ اوکے۔ جی مہم باربد۔ اپنی خلافت کے پہلے ہی سال خلیفہ مہدی نے ایک بحری مہم ہندوستان کی طرف روانہ کی۔ عبد الملک بن شہاب سمعی کو ایک لشکر لے کر خلیج فارس سے کشتیوں میں سوار ہو کر ساحل ہند کی طرف روانہ ہوا۔
बारबत में इन लोगों ने उतरकर लड़ाई छेड़ दी। अहले बारबत बहुत से कत्ल गारत हुए। मुसलमानों के सिर्फ 20 आदमी मारे गए, लेकिन यहाँ मुसलमान फौज में वबा फैल गई और 1000 आदमी वबा से मरे। यहाँ से कश्तियों में सवार होकर फारस की तरफ रवाना हुए। साहिल फारस के करीब पहुंचकर तूफान बाद से कई कश्तियां टूट गईं और एक जमात दरिया में गर्क हो गई। ये वो पुरानी कश्तियां हैं जो हवा के जरिए चलती थी, वो जो जिसके ऊपर वो कपड़े वगैरह लगाते थे ना। देखी हैं आप लोगों ने कश्तियां वो? जी सर, कि ये पुरानी कुछ मूवीज भी जो नजर आती हैं, बिल्कुल एक वो जी। लगा हुआ उसके ऊपर कपड़ा सा। हाँ हाँ। जी जी। तो वो हवा के रुख से चलती थी। तो कभी कभार क्या होता था कि अगर आप जा रहे हैं, मतलब कराची से सऊदी अरब जा रहे हैं कश्ती पर, और वो कश्ती है जिस पर कपड़ा बांधा हुआ है हवा के रुख के लिए, तो अगर हवा का रुख ऑपोजिट हो गया है तो वो कश्ती कहीं और चली जाएगी, सही। और अगर हवा रुक गई है बिल्कुल। तो वो कश्ती भी खड़ी हुई है। और अगर हवा बहुत तेज हो गई है तो वो कश्ती भी बहुत तेज हो जाएगी। और अगर तूफान आ गया तो कश्तियां टूट कपड़े फट भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो इस तरह। अच्छा जी, हादी बिन महदी की वलीअहदी। तो अभी जो बादशाह है वो महदी है। महदी का बेटा है हादी, उसकी हो रही है वलीअहदी की बात हो रही है। जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है, ईसा बिन मूसा, ईसा बिन मूसा जो है महदी का चचा है, जो कि एक्चुअल खिलाफत का हकदार था लेकिन उसको नहीं दी गई। ईसा बिन मूसा मौज़े रहबा मुत्तसिल कूफा में रहता था और जुमा या ईद के रोज़ कूफा में नमाज पढ़ता था और तमाम वक्त अपने गांव में खामोशी और बेताल्लुकी के साथ बसर करता था। ये भी जिक्र हो चुका है कि मंसूर के बाद ईसा को अब्दुल्ला सफ़ाह ने वली अहद मुकर्रर किया था। मंसूर ने ईसा को मुअक्खर करके अपने बेटे महदी को मुकद्दम कर दिया। अब महदी के बाद ईसा बिन मूसा वली अहद था, लेकिन महदी को उसकी खिलाफत के पहले ही साल में उसके हमदर्दों और मशीरों ने तरगीब दी कि ईसा बिन मूसा की जगह आप अपने बेटे हादी को वली अहदी बनाएं। महदी ने ईसा को अपने पास बगदाद में तलब किया। ईसा ने आने से इनकार कर दिया। महदी ने गवर्नर कोफा को तकीदी हुक्म दिया कि ईसा को तंग किया जाए, मगर चूंकि ईसा पहले ही खाना नशीन था, इसलिए गवर्नर कोफा को कोई मौका ईसा के परेशान करने का ना मिल सका। फिर महदी ने एक सख्त खत ईसा को लिखा, उसने कोई जवाब ना दिया। फिर महदी ने अपने चचा अब्बास को ईसा के पास भेजा कि इसको बुला लाए। ईसा ने फिर भी इनकार किया। आखिर महदी ने दो सिपह सालारों को ईसा के लाने पर मामूर किया। मजबूर होकर ईसा बगदाद में आया और मोहम्मद बिन सुलेमान के मकान पर फरोख्त हुआ। महदी के दरबार में आता जाता रहा, मगर बिल्कुल खामोश जाता और खामोश रहता और खामोश चला जाता। आखिर ईसा पर तशद्दुद शुरू किया गया और खुद मोहम्मद बिन सुलेमान ने उसको मजबूर करना चाहा कि वो वली अहदी से दस्तबरदार हो जाए। ईसा ने अहद व कसम का उज़र किया जो उससे वली अहदी के वक्त ली गई थी। महदी ने फुकहा को तलब किया, उन्होंने फतवा दिया ईसा कसम का कफ़ारा देकर वली अहदी से दस्त कश हो सकता है। महदी ने इसके एवज 10,000 दिरहम और ज़ाब और कसकर में जागीरें दी। ईसा ने 26 मुहर्रम सन 160 को वली अहदी से खला किया और हादी की वली अहदी की बैत कर ली। अगले दिन महदी ने दरबार आम किया, अराकीन सल्तनत से बैत ली, फिर जामे मस्जिद में आया, खुतबा दिया, ईसा के माज़ूल और हादी के वली अहदी होने की लोगों को इत्तला दी। ईसा ने अपनी वली अहदी के खला का इकरार किया, लोगों ने हादी की वली अहदी की बैत कर ली। यानी अब महदी के बाद उसका बेटा हादी ये वली अहद बनेगा। महदी का हज सन 160 के माजी कादा में महदी ने हज की तैयारी की। अपने बेटे हादी के बगदाद अपने बेटे हादी को बगदाद में अपना नायब बनाकर छोड़ा। हादी के मामू यजीद बिन मंसूर को हादी के साथ मुकर्रर किया। दूसरे बेटे हारून को माचंद अहले खानदान के हादी की मुसाहबत पर मुतय्यन किया और ख़ुद माँ वज़ीर यकूब बिन दाऊद बिन तहमान के मक्का मुकरमा की जानब रवाना हुआ। मक्का में पहुंचकर खाना काबा के पुराने तमाम गुलाफों को जो तह बतह चढ़े हुए थे उतरवा दिया और एक नया कीमती गिलाफ चढ़ाया। अच्छा, पहले होता यह था कि बैतुल्लाह को गिलाफ पहनाया जाता था ना, तो जो पुराना गिलाफ था वो उतारा नहीं जाता था, उसके ऊपर ही नया गिलाफ चढ़ाते थे।
لیکن بعد میں پھر جیسے ابھی مہدی کے زمانے میں جو پرانے جو سارے غلاف تھے وہ اتار دیے گئے، اور اس کے بعد ایک ہی نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ایک وثوق ذرائع سے میں نے دیکھا تھا کہ پہلے جو بیت اللہ کا غلاف ہے نا، ان کا کلر کچھ اور ہوتا تھا، ایک زمانے میں سبز بھی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کالا رنگ بعد میں آیا ہے، پہلے سبز رہا ہے۔ 1.5 لاکھ غربا کو کپڑے تقسیم کیے، مسجد نبی کو وسیع کرایا، واپسی میں انصار کے 500 خاندان اپنے ہمراہ عراق میں لایا، ان کو جہاں جا کر جاگیریں دی، وظیفے مقرر کیے، اپنی محافظت پر ان کو مامور کیا، مکہ کے راستے میں مکانات بنوائے، ہر مکان میں حوض اور کنویں بھی بنوائے۔ ان تمام کاموں کا اہتمام یقین بن موسیٰ کے سپورٹ کیا، مسجد بصرہ کی بھی توسیع کرنے اور اس کے ممبر کو چھوٹا کرنے کا حکم دیا۔ اندلس میں چھیڑ چھاڑ۔ اچھا، اندلس جو ہے آج کل کا جو اسپین کا علاقہ ہے، پوری اسلامی سلطنت جو ہے ممالک میں عباسیہ کی حکومت ہے، لیکن اندلس ایک چھوٹا سا شہر ہے اسپین، جس میں کیا نام ہے اس کا، بنو امیہ کی حکومت ہے۔ جب بنو امیہ کو چن چن کر مارا گیا تھا تو ایک شخص ان کا عبد الرحمن، اس نے وہاں جا کر اپنی الگ سے حکومت بنا لی تھی۔ مہدی کی طرف سے افریقہ کا گورنر عبد الرحمن بن حبیب فہری تھا، اس نے بربریوں کی ایک جماعت لے کر اندلس کے ساحل مرسیہ میں پہنچ کر اندلس کے صوبے سرکست کے گورنر سلیمان بن یقین کو خلافت عباسیہ کی دعوت دی۔ اچھا، یہ جو یعنی افریقہ اور اسپین، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ان کا بارڈر آپس میں ملتا جلتا سا ہے۔ تو افریقہ میں چونکہ اب مہدی کی حکومت ہے، تو وہاں سے ایک گورنر جو ہے نا، اس نے چھیڑ چھاڑ کی اندلس میں، وہاں کے ایک آدمی تھا سلیمان بن یقطین، اس کو کہا کہ تم عباسی حکومت میں شامل ہو جاؤ۔ سلیمان نے اس تحریر کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عبد الرحمن فہری نے سرکس پر حملہ کیا، سلیمان نے شکست دے کر عبد الرحمن فہری کو پیچھے ہٹا دیا۔ اسی اسنا میں امیر عبد الرحمن، یہ وہی ہے جو بنو امیہ کا فرما روا وائس اندلس فوج لے کر پہنچا۔ اس نے سب سے پہلے عبد الرحمن فہری کو کشتیوں کی جو سال پر کھڑی تھی جلوا دیا، تاکہ فرار ہو کر نکل نہ جائے۔ اس کے بعد عبد الرحمن فہری کی طرف متوجہ ہوا۔ عبد الرحمن پریشان ہو کر بلنسیا کے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں آپ کے پاس یہ بلنسیا ہے کہ ولنسیا ہے؟ صحیح بیلنسیا ہی ہے، بیلنسیا باس سے ہے۔ ہاں، لیکن آج کل یہ واؤ سے ہے، اور اس کا جو نیا نام ہے وہ ویلنشیا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ اسپین کا ایک شہر ہے ولنسیا، جسے ولنشیا پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی اکثر ہاؤسنگ اسکیمز کے نام رکھے ہوتے ہیں، ولنشیا ہاؤسنگ اسکیم، تو یہ ولنسیا ہے، آج کل ولنسیا ہے۔ اس نام کیا ہے اس کا؟ بیلنسیا کا بیلنسیا ہی ہے۔ ہاں، ولنسیا۔ امیر عبد الرحمن نے اعلان کیا کہ جو کوئی عبد الرحمن بن حبیب فہری کا سر کاٹ لائے گا، اس کو 1000 دینار انعام دیا جائے گا۔ اس کی خبر کہیں عبد الرحمن فہری کے ہمراہی کسی بربری کو ہو گئی، وہ غفلت کی حالت میں عبد الرحمن کا سر کاٹ کر امیر عبد الرحمن کے پاس لے آیا اور انعام لے کر چل دیا۔ امیر عبد الرحمن کو عباسیوں کی اس فوج کشی سے اشتعال پیدا ہوا۔ اس نے جواباً ارادہ کیا کہ لشکر لے کر ساحل شام پر حملہ آور اور خلیفہ عباسی کو اس گستاخی کا مزہ چکھائے گا، مگر انہی ایام میں حسین بن یحییٰ بن سعید بن عثمان انصاری نے سرکستہ میں علم بغاوت بلند کر لیا، لہذا عبد الرحمن اموی فرماروا وائس اندلس اس طرح متوجہ ہو گیا اور شام کا قصد ملتوی کر دیا۔ خلیفہ منصور عباسی کے زمانے سے اندلس خاندان بنو امیہ کی حکومت قائم ہو کر ایک الگ اسلامی حکومت کا دوسرا مرکز بن گیا تھا۔ اس وقت چونکہ سلسلہ عباسیہ شروع ہو چکا ہے، لہذا خلافت عباسیہ کے فرما رواؤں کا حال جب تک ان کی فرما روائی اندلس کے سوا تمام عالم اسلام پر قائم رہی، اسی سلسلہ میں ختم کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اندلس کی حکومت کا حال اس کے بعد سے شروع سے الگ بیان کیا جائے گا، قارئین کرام منتظر رہیں۔ چلیں جی، یہاں تک کافی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو ابھی بیسیکلی کیا ہے کہ دو الگ سے سینٹر بنے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ عباسیوں کے پاس ہے،
جس میں مکہ مدینہ ہے، یمن ہے، یمامہ ہے، فارس ہے، سندھ ہے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ اسپین کا، وہ بنو امیہ کے پاس ہے، جس کا بادشاہ جو ہے عبد الرحمن بنو امیہ اموی۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔